آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی گہری تمثیل پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ الکہف میں بیان کی گئی دو باغوں کی کہانی ہے۔ یہ دراصل دولت، تکبر اور ایمان کی ایک ایسی داستان ہے جو ہر دور کے لیے ایک سبق ہے۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لائیے۔ ایک شخص ہے جسے اللہ نے دو شاندار باغ عطا کیے ہیں۔ یہ صرف زمین کے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ سرسبز اور شاداب پھلتے پھولتے باغات تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر جنت کا کوئی ٹکڑا اتر آیا ہو۔ مگر سوچئے، کیا ہوتا ہے جب یہی نعمتیں انسان کو حقیقت سے اندھا کر دیں؟ بالکل یہی سوال اس کہانی کا مرکز ہے، اور یہ تکبر کے خطرات کے بارے میں ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو چلیں اس کہانی میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ قصہ دو دوستوں کا ہے، جن میں سے ایک بہت امیر تھا اور دوسرا غریب۔ یہ باغات واقعی اپنی مثاناب تھے۔ انگور کی بیلیں تھیں جن کے چاروں طرف کھجور کے درختوں کی جیسے کوئی باڑ لگی ہو، اور بیچ میں لہلہاتے کھیت تھے۔ ایک ندی بھی ان کے درمیان سے بہتی تھی، اور فصلیں وہ تو ہمیشہ ہی بہترین ہوتی۔ یعنی مادی کامیابی کی ایک مکمل تصویر تھی۔ لیکن یہی بے پناہ دولت، یہی کامیابی آہستہ آہستہ اس شخص کے دل میں تکبر کا بیج بونے لگی، اور یہ کامیابی اسے عاجزی سے دور اور غرور کی پستیوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ تکبر نے پوری طرح اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ وہ یہ بات بالکل بھول گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اسے اپنی ہی محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھنے لگا۔ اس کا غرور اس کے لفظوں سے ٹپک رہا تھا، خاص طور پر جب اس نے اپنے غریب دوست سے کہا۔ اس نے اپنی دولت اور طاقت پر فخر کیا اور اپنے دوست کو خود سے کمتر سمجھا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کے یہ باغات، اس کی یہ دولت ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ ایک ایسا خطرناک خیال تھا جو اسے حقیقت سے بہت دور لے گیا۔ اور بات یہیں نہیں رکی۔ اس کا تکبر تو اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے آخرت کا ہی انکار کر دیا۔ وہ اتنا پر اعتماد تھا کہ سوچتا تھا کہ اگر کوئی آخرت ہوئی بھی تو اس کی دنیاوی حیثیت وہاں بھی اس کے لیے ایک بہترین انعام کو یقینی بنائے گی۔ لیکن تکبر کے اس اندھیرے میں عاجزی کی ایک روشنی بھی تھی۔ اس کے غریب مگر نیک دوست نے اسے حقیقت کی یاد دلانے کی کوشش کی۔ غریب دوست نے اسے بڑی سادگی سے اس کی حقیقت یاد دلائی۔ اس نے کہا کہ انسان تو مٹی سے بنا ہے، جو اس امیر آدمی کے بڑے بڑے دعووں کے بالکل برعکس تھا۔ پھر اس کے دوست نے اسے ایک بہت ہی طاقتور جملہ سکھایا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ تمام طاقت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ ایک ایسی یاد دہانی جو تکبر کا بہترین علاج ہے۔ اس کے دوست نے نرمی سے لیکن بہت مضبوطی سے اسے خبردار کیا کہ یہ دنیاوی مال و اسباب ہمیشہ نہیں رہتے۔ اس نے یاد دلایا کہ اللہ جب چاہے یہ سب کچھ واپس بھی لے سکتا ہے۔ نصیحت تو کر دی گئی، لیکن امیر آدمی نے اپنا رویہ نہیں بدلا، اور یہیں سے کہانی اپنے سب سے ڈرامائی موڑ پر پہنچ جاتی ہے۔ اس امیر اور مغرور شخص نے اپنے دوست کے مشورے کو پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی دولت کے نشے میں اتنا چور تھا کہ اس نے عقل کی کوئی بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا۔ اچانک ایک آسمانی آفت نے اس کے دونوں باغوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تباہی مکمل تھی۔ اس کا باغ جو اس کے فخر اور غرور کا مرکز تھا، اب صرف ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ سب کو جس پر اسے ناز تھا ایک ہی لمحے میں ختم ہو گیا۔ تو اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کھنڈرات سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ اب جب بہت دیر ہو چکی تھی، تب اس امیر آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے افسوس سے یہ الفاظ کہے، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس پوری کہانی سے 4 بڑے سبق سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ دولت شکر گزاری کا امتحان ہے۔ دوسرا، حقیقی خزانہ ایمان ہے۔ تیسرا، عاجزی ہی اصل طاقت ہے، یہ تسلیم کرنا کہ تمام قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور چوتھا، آج کے دور کے لیے ایک اہم یاد دہانی، امیر اور مشہور لوگوں کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ تمثیل ہمیں ایک بہت اہم فرق سکھاتی ہے۔ ایک طرف ہیں دنیاوی زینتیں جیسے دولت اور اولاد جو عارضی ہیں، دوسری طرف ہے ہمیشہ باقی رہنے والے نیک اعمال جو اللہ کی طرف سے بہتر اجر اور بہتر امید کا وعدہ ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو سب کچھ سمیٹ لیتی ہے، انسان اپنی قبر میں کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جاتا۔
تو یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر مادی چیزیں نہیں تو پھر دولت کا اصل معیار کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔